أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. صلوات حضرات. اس سال اس خمسہ مجالس کا موضوع ہے عدل اور احسان. خمسہ مجالس کی تیسری مجلس منعقد ہو رہی ہے اور مجھے اس منبر سے اس سال دوسری بار آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سورہ نحل میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل اور احسان اللہ کے صفات میں شامل ہیں. صلوات علی محمد. الحمدللہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک ہمارے اصول دین مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک ہم توحید الہی کے بعد عدل کا تذکرہ نہ کریں. ہمارے علاوہ دیگر مسلمان اصولی اعتبار سے بھی 3 کے عدد سے باہر نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اصول کے اعتبار سے بھی پنجتنی ہیں. ایک صلوات پر محمد وآلہ. کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ اصول دین کیا ہیں تو وہ جواب دے گا کہ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. میں سمجھتا ہوں کہ اول یہ جملہ
شاید آپ حضرات کے لیے تحفہ قرار پائے کہ جہاں اصول دین میں عدالت ہے وہیں امامت بھی ہے، اور جہاں امامت نہیں ہے وہاں عدالت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو اس سے کم اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بغیر امامت کے عدالت ممکن نہیں ہے، اور بغیر عدالت کے امامت ممکن نہیں ہے۔ اور عزیزوں، الحمدللہ ہم نے جنہیں امام مانا ان میں عدالت کی صفت منزل معراج پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، آپ متوجہ ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو مولا علی کی عدالت کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ لیکن اس سے پہلے فقط بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ایک مسیحی شخص تھا کہ جس کا نام تھا جارج زرداق۔ اس کو مطالعے کا شوق تھا، اسٹڈی کا ذوق تھا۔ اس نے اسلامی تاریخ پڑھی، اور جب اس نے اسلامی تاریخ پڑھی تو اس کو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو متاثر کیا وہ مولا متقیان کے تذکرے نے متاثر کیا۔ اب اس میں کچھ اور ذوق پیدا ہوا، اس نے مولا علی کے بارے میں اور پڑھا اور اسٹڈی کی اور مطالعہ کیا۔ جب اس نے کافی مولا علی کے سلسلے میں مطالعہ کر لیا تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مولا علی کے سلسلے میں ایک کتاب مرتب کرے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہمارے مولا کی زندگی میں شجاعت بھی نظر آتی ہے، مولا علی کی زندگی میں سخاوت بھی نظر آتی ہے، مولا علی کی زندگی میں علم بھی نظر آتا ہے، مولا علی کی زندگی میں حکمت بھی نظر آتی ہے۔ وہ غیر تھا، لیکن جب اس نے علی کی سوانح حیات مرتب کی تو اس کا نام رکھا ندائے عدالت انسانی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ نام اس نے رکھا وائس آف ہیومن جسٹس، اس کا ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی کے نام سے۔ جب اس نے کتاب لکھی وائس آف ہیومن جسٹس تو اس نے سوچا کہ یہ کتاب ہم مسلمان پبلشرز کے پاس لے جائیں گے اور ناشرین اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اس کو چھاپیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا، لوگوں تک ہماری کتاب پہنچ جائے گی۔ لیکن جب وہ پبلشرز کے پاس گیا تو ان کو اس میں کوئی مالی فائدہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مسیحی شخص، ایک عیسائی، ایک نصرانی، اس نے مولا علی کی سوانح حیات لکھی ہے تو اسے کون خریدے گا؟ لہٰذا لوگوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ اب کتاب لکھ چکا تھا، اپنے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ اس کو پبلش کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی تھا تو چرچ میں آیا، جناب عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دعا کرنے لگا۔ کچھ اس کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس چرچ کا جو پادری ہے، آرک بشپ، وہ کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسی ایک کتاب لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چھپ جائے، لیکن کوئی تیار نہیں ہے اس کو چھاپنے کے لیے۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں کتنی رقم خرچ ہوگی؟ تو اس نے بتایا کہ اتنی رقم اس کے اوپر خرچ ہو جائے گی۔ آج بشپ گیا، اپنے خزانے سے اتنی رقم لے کے آیا، اس کے حوالے کی، کہا اب تمہیں کسی پبلشر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اور جا کر اس کتاب کو چھپاؤ۔ یہ آیا، اس نے تیاری کی، کتاب چھپ کے تیار ہوئی، ہاتھوں ہاتھ کتاب بک گئی، اس کو کافی منافع حاصل ہوا، لیکن ایماندار آدمی تھا تو وہ ساری اصل رقم اور وہ منافع، وہ پرافٹ لے کر آرک بشپ کے پاس پہنچا۔ جانے کے بعد کہا یہ آپ کی اصل رقم ہے، یہ اس سے جو حاصل ہوا ہے وہ منافع ہے۔ تو آرک بشپ نے جو اصل رقم تھی وہ لے کے اپنی جیب میں رکھی، باقی جو منافع تھا، جو پرافٹ تھا، وہ اس کے حوالے کیا کہ جاؤ اور جا کر اپنی کتاب کا دوسرا والیوم تیار کرو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کا دوسرا والیوم تیار کرو اور اس کو بھی چھپاؤ، اور پھر اگر تمہیں کچھ رقم کی ضرورت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا ایک بات بتائیے، کیا بات بتائیں؟ کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ کام ایک مسیحی پادری کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو
تو اس نے کہا ہاں تمہاری سمجھ میں آسانی سے بات نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے. دیکھیں عدل اور احسان، بہت توجہ آپس میں آتی ہے. کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے. کہ پھر آپ نے اتنی بڑی رقم مجھے دی، یہ احسان ہی تو ہے. کہ ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہم نے کسی اور پر کوئی احسان کیا، بلکہ ہماری قوم پر جو مولا علی کا احسان ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. صلوات پڑھ بر محمد وآلہ. ایک بابا تو بولا ہوں صلوات پڑھ بر محمد وآلہ. ایک بابا تو بولا ہوں صلوات پڑھ بر محمد وآلہ. ہلکی سے کوشش کیا. تو اس نے کہا کہ مولا علی کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا علی کا ہم پر احسان یہ ہے کہ جب مولا علی کے ہاتھ میں عنان حکومت آئی تو ہم عیسائیوں کا وفد علی کے پاس پہنچا، اور جانے کے بعد یہ پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت میں ہماری حیثیت کیا ہوگی، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تم کو تمہارے اعتبار سے زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب میں تمہارے فیصلے کروں گا تو قرآن سے نہیں کروں گا، انجیل سے کروں گا. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کا فیصلہ تورات سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. دیکھیے یہ بات کسی داد کے لیے نہیں ہے، کسی تعریف کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے 3 کتابوں کے نام لیے، اور یہی مولا علی نے ارشاد بھی فرمایا. مولا علی نے یہی ارشاد فرمایا میں اہل تورات کا فیصلہ تورات سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. کتابیں کتنی نازل ہوئیں؟ 4. لیکن مولا علی نے یہاں پر جو نام لیے وہ 3 کتابوں کے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ 3 کتابوں کا نام کیوں لیے؟ یہ زبور کا نام مولا علی نے کیوں لیا، کیوں نہیں لیا؟ اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں روانی میں کہ اہل زبور کا فیصلہ زبور سے، لیکن آپ کتاب پڑھیے تو کہیں بھی مولا علی نے زبور کا نام نہیں لیا، توریت کا نام لیا، انجیل کا نام لیا، قرآن کا نام لیا. اس کا سبب قبلہ یہ ہے کہ توریت، انجیل اور قرآن اور زبور میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے کہ توریت میں، انجیل میں، قرآن میں واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، شریعت بھی بیان ہوئی ہے، قانون بھی بیان ہوا ہے، حلال و حرام بھی بیان ہوا ہے. لیکن زبور جو ہے وہ صرف مناجات کا مجموعہ ہے. ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھ بر محمد وآلہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب زبور میں قوانین بیان ہی نہیں ہوئے تو اس کے ذریعے فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. بیان ہی نہیں یہ چیز. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. میرے خیال میں بچوں کے کام کی بات تھی، لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آرک بشپ نے کہا کہ قسم خدا کی اگر کوئی عیسائی بھی بادشاہ ہوتا تب بھی شاید ہماری قوم کو وہ انصاف نہ ملتا جو علی کے دور حکومت میں ملا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. جو علی کے دور حکومت میں. یہ واقعہ میں نے صرف آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ مکمل طور پہ میری طرف متوجہ ہو جائیں. اب میں آپ کو اپنے مولا کی عدالت کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں معجزے سرکار امیر المومنین کے بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ معجزات کی کوئی حد نہیں ہے، اور مولا علی کو رسول اللہ نے پکارا ہی تھا یہ کہہ کر کہ ناد علی مظہر العجائب. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عجائب جو ہیں ان کا ظہور سرکار امیر المومنین کی ذات گرامی سے ہوتا ہے. یہاں معجزات ایسے ایسے ہیں کہ اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آئے، اگر اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بیمار کو شفا مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی معجزات سے انکار نہیں کر سکتا. تو معجزات امیر المومنین بہت ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو اپنے مولا کا ایک ایسا معجزہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس معجزے کا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی منکر معجزہ ہے تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. سنیے قبلہ. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ. میرے خیال میں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات پیچھے ہی بیٹھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اور آگے آئیے. آئیے بکر صاحب آپ لوگ.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزوں، دیکھیں اب میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا جو محسوس کرے گا کہ مولا علی نے 5 ادوار میں بے شمار فیصلے فرمائے، ایک دور میں نہیں بلکہ 5 ادوار گزرے جس میں مولا علی نے بے شمار لا تعداد فیصلے فرمائے۔ نہ معلوم کتنی کتابیں ہیں جو بھری پڑی ہیں جس میں سرکار امیر المومنین کے فیصلے تحریر ہیں، بہت سی کتابیں۔ سب سے مشہور کتاب جو اردو زبان میں ہے، بہرحال اس کا ترجمہ کیا گیا اردو زبان میں، وہ ہے قضائے امیر المومنین۔ جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی قضائے امیر المومنین۔ قضایہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ فیصلوں کو کہتے ہیں۔ تو اس میں مولا علی کے فیصلے ہیں، مختلف طریقے کے فیصلے، نہ معلوم کیسے کیسے فیصلے آئے، یعنی کرمنل بھی اور سول بھی، اس طرح کے تمام طرح کے فیصلے سرکار امیر المومنین نے فرمائے۔ وراثت کے فیصلے ہیں اور قتل کے فیصلے، اس کے سب فیصلے۔ تو قضائے امیر المومنین میں بہت سے فیصلے مولا علی کے تحریر۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک کتاب لکھی گئی، بڑی قیمتی کتاب وہ بھی ہے، اور یہ اس دور میں کتاب لکھی گئی کہ جب جنرل ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت وہاں کے شیعوں نے ایک کتاب تحریر کی اور ایک صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی، انہوں نے کتاب تحریر کی اور وہ کتاب یہ کہہ کے پیش کی گئی کہ اس میں تمام چیزوں کے فیصلے تحریر ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا حضرت علی کے تاریخ ساز فیصلے۔ بڑی قیمتی کتاب ہے جس میں ایک خراج تک کا تاوان تحریر کیا گیا، اور اس کتاب کے ذریعے سے یہ بات دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ حقیقت میں جو نظام مرتضیٰ ہے وہی نظام مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو اس کتاب میں بھی مولا علی کے بہت سے فیصلے تحریر، بہت سے فیصلے اس میں بھی تحریر ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب، آپ کو بھی اگر مل جائے تو پڑھیے۔ اس کے علاوہ مثلا ارجح المطالب جو عبید اللہ امرتسری نے تحریر کی، تو اس میں بھی ایک پورا باب قائم کیا جس میں سرکار امیر المومنین کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ کوکب دری ملا صالح کشفی الحنفی نے تحریر کی، انہوں نے بھی ایک باب قائم کیا قضائے امیر المومنین کے سلسلے میں جہاں مولا علی کے فیصلے تحریر ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے بھی شرح نہج البلاغہ میں مولا علی کے ڈھیروں فیصلے تحریر کیے۔ تو مولا علی نے بہت سے فیصلے کیے، یعنی کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنے فیصلے میرے مولا نے فرمائے، ہر جگہ تحریر ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بھئی یہ مولا علی کی عدالت ہے، یہ مولا علی کا عدل ہے۔ اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنے فیصلے مولا علی کے تحریر ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے فیصلے لکھ دیے گئے ہیں۔ اب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک دو نئے فیصلے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگ جس شخصیت کی عدالت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے فیصلوں کے سلسلے میں کتاب نہیں، کوئی کتاب چاہی تحریر کر دو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل، کوئی ایک کتاب ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، سمجھ گئے نا آپ؟ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فیصلے سنانے پہ آئیں ہم خالی فیصلے ایک کے بعد ایک آپ کو سناتے رہیں تو نہ معلوم کتنے اشرے ہو جائیں اور فیصلے ختم نہ ہو۔ کتنے فیصلے مولا علی نے کیے؟ اب سنیے جو معجزہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ مولا علی نے 5 ادوار میں فیصلے کیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مولا علی نے فیصلے کیے، خود رسول کے زمانے میں، رسول کی حیات طیبہ میں، وہ سارے فیصلے آپ کو اس میں مل جائیں گے کہ رسول کے زمانے میں کوئی قضیہ آیا اور رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی آپ فیصلہ فرمائیں، مولا علی نے فیصلہ فرمایا۔ اچھا، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلیفہ اول کے دور میں مولا علی نے فیصلے فرمائے، خلیفہ دوم کے دور میں مولا علی نے فیصلے فرمائے، سارے فیصلوں سے آپ واقف ہیں نا۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں مولا علی نے بہت سے فیصلے فرمائے۔ اس کے بعد جب علی کے پاس ظاہری حکومت آئی اپنے دور حکومت میں، تب بھی مولا علی نے فیصلے فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں فیصلے کیے، دوسرے دور میں فیصلے کیے، تیسرے دور میں فیصلے کیے، 3 یہ دور، پھر رسول اللہ کے زمانے میں فیصلے کیے، پھر اپنے زمانے میں فیصلے کیے، تو کتنے دور ہو گئے؟ کہ 5 ادوار ہیں۔ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، 5 ادوار ہیں جس پہ میرے مولا نے فیصلے کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی علی نے کوئی فیصلہ کیا تو ایسا تو ہوتا نہیں کہ 2 فریق سامنے ہو اور دونوں کے حق میں فیصلہ کر دیا ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا بھائی۔ ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہوگا، تو نہ معلوم کیسے کیسے فیصلے مولا علی نے فرمائے، کیسے کیسے پیچیدہ فیصلے فرمائے، الگ الگ قسم سے علی نے فیصلے کیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن پر فیصلہ کرتے تھے، کبھی قرآن سے فیصلہ کیا،
کبھی تورات سے فیصلہ کیا، کبھی انجیل سے فیصلہ کیا، کبھی گواہوں سے جرح کر کے فیصلہ کیا، کبھی میڈیکل سائنس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، سمجھ رہے ہیں، کبھی علم کلام سے فیصلہ کیا، کبھی اعجازی قوت سے فیصلہ کیا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں جو پڑھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس طرح کے تمام فیصلے آپ کو مولا کائنات کے مل جائیں گے۔ کبھی ایسے فیصلہ، ویسے فیصلہ، ویسے فیصلہ، کبھی نفسیات کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ تو نہ معلوم کتنے فیصلے میرے مولا نے فرمائے، تو کسی کے خلاف ہوئے اور کسی کے حق پہ فیصلہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں عزیزوں، آج کل جب فیصلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج کل سب سے زیادہ تذکرے میں عدالتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو ہوتا کیا؟ دو آدمیوں میں کسی زمین کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں نزاع ہو گیا، بات عدالت تک پہنچ گئی، لوور کورٹ پہ پہنچے، وہاں سے فیصلہ ہو گیا، سال 2 سال بعد وہاں سے فیصلہ ہو گیا، ایک کے حق میں فیصلہ ہوا، ایک کے خلاف فیصلہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہوتے ہیں مطمئن؟ کہ نہیں ہوتے۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کی عدالت میں اپیل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے۔ اچھا ہائی کورٹ سے بھی ہار گیا تو اب سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ سپریم کورٹ میں ہار گیا تو نظر ثانی کی اپیل کرتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، نظر ثانی کی اپیل کرتا ہے۔ اچھا اگر کرمنل کیس ہے، کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی لوور کورٹ سے تو اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، سپریم کورٹ میں اپیل کی، وہاں سے بھی سزا ہو گئی تو اب اس نے پریسیڈنٹ کے پاس اپیل کی۔ اس کو مرسی اپیل کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے اوپر رحم کھائیں، ہماری موت کی سزا جو ہے اس کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو فیصلہ کسی کے حق میں ہوتا ہے، کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ جس کے حق میں ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ اگلی عدالت میں اپیل ضرور کرتا ہے، اگر اس کے امکان میں ہوتا ہے تو وہ اپیل ضرور کرتا ہے۔ اب سنیے عزیزوں، ہمارے مولا کی عدالت کا معجزہ، قسم خدا کی عزیزوں، اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا، کہ علی کی عدالت کا معجزہ دیکھیے۔ میرے مولا نے رسول کے زمانے میں، خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اپنے ظاہری دور حکومت میں نہ معلوم کتنے فیصلے کیے، لیکن کبھی علی کے فیصلے کے خلاف کسی عدالت میں کوئی اپیل نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کبھی کوئی اپیل نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ قبلہ اپیل تو ہوئی نہیں، اور اگر کبھی بھولے چوکے کسی نے کوئی شکایت بھی کی کسی سے، کیا سن رہا ہے مجمع بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جواب کیا ملا؟ سنیں گے آپ عزیزوں؟ دیکھیں عزیزوں، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کہیں رسوا نہ ہو، کہیں ذلیل نہ ہو، تو 3 چیزوں پر قابو رکھو، 3 الگ الگ مقامات پر۔ دیکھیں امام کا قول ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام، پہنچانا میرا کام۔ آپ کے امام نے فرمایا کہ اگر کسی بزم میں بیٹھو تو زبان پر قابو رکھو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ اگر کسی بزم میں بیٹھو، خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کر سنیے، کسی بزم میں بیٹھو تو زبان پر قابو رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ پہ قابو رکھو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں؟ کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ اگر کسی بزم میں بیٹھو تو زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو، اور اگر دسترخوان پہ بیٹھو تو ہاتھ پہ قابو رکھو۔ تیسرا جملہ سنیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، ایک بار پھر سے کہہ دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بزم میں بیٹھو تو زبان پہ قابو رکھو، اگر دسترخوان پہ بیٹھو تو ہاتھ پہ قابو رکھو، اور اگر کسی کے گھر جاؤ تو نگاہوں پہ قابو رکھو۔
ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل. کسی کے گھر جاؤ تو نگاہوں پر قابو رکھو, کبھی رسوا نہیں ہوگے, کبھی ذلیل نہیں ہوگے. تو اب عزیزوں کسی کے گھر جاؤ تو وہاں نگاہوں پہ قابو رکھو. ایک کم وقت اللہ کے گھر میں آیا, غور کیا آپ نے, اور نگاہوں پہ قابو نہیں رکھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سنا ہے میں نہیں سنا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اللہ کے گھر میں آیا. اب دیکھیں ممبر ہے, مجلس امام حسین ہے, اب میں اس کے گناہ کی, اس کے جرم کی زیادہ وضاحت کر ہی نہیں سکتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آیا, خانہ کعبہ کے قریب آیا, لوگ طواف کر رہے ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں, خواتین بھی طواف کر رہی ہیں, تو یہ اپنی نگاہ پہ قابو نہ رکھ سکا. اب اس سے زیادہ تو نہیں عرض کر سکتا نا میں آپ سامنے, تو یہ نگاہ پر قابو نہیں کر سکا, اور اس نے کچھ ایسی حرکت کی اپنی نگاہوں کے ذریعے سے کہ سرکار امیر المومنین وہاں پر موجود تھے. اب جو علی نے یہ دیکھا تو میرے مولا نے اس کے رخسار پہ ایک تماچا مارا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. علی نے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. مگر میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ مسئلہ ایسا گناہ ہے کہ علی کا تماچا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سمجھ غور فرما رہے ہیں آپ یا نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اب وہ تو سامنے تھا تو نخ تماچا پڑا. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ تماچا ادھار ہو گیا, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد, تو پھر کتنے گناہ ہو کے ملے گا. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. سمجھ, یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بہرحال خدا نے مجھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, کہ یہ مجلسیں, یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ امام باڑے, یہ بارگاہ ہیں, یہ درگاہ, آپ غور کر رہے ہیں, ہماری نظر میں حرمت کے اعتبار سے کعبے سے کم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. اب سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے, مجھے تو کہنا تھا, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو مولا علی نے اس کے رخسار پر تماچا مارا, اور ایسا تماچا مارا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب اس کی کوئی ہمت نہیں تھی, کوئی جرت نہیں تھی کہ مولا علی سے کچھ کہے. یہ خانہ کعبہ سے نکلا, اور اس کے بعد خلیفہ دوم سے اس کی ملاقات ہوئی. تو یہ تمہارا چہرہ سرخ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تمہارا چہرہ سرخ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ ان سے کہہ دیا جائے, ہو سکتا ہے یہ کچھ کہیں. تو اس نے کہا کیا بتائیں, ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور علی نے تماچا مار دیا. چھوٹی سی غلطی ہو گئی, علی نے تماچا مار دیا. تو آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم نے کیا کہا؟ خلیفہ دوم نے کہا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں, ارے بھیا عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. صلوات علی محمد وآل محمد. صلوات علی محمد وآل محمد. عین اللہ نے دیکھا. تو عزیزوں یہ ہے سرکار امیر المومنین کا فیصلہ. تو بہرحال علی نے سزا دی, تب کسی میں ہمت نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہا بھئی عین اللہ نے دیکھا, غور کیا آپ نے, عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ علی کا بدترین دشمن کہہ رہا عین اللہ نے دیکھا, سن رہے ہیں, بدترین دشمن علی کا وہ کہہ رہا عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. ارے بھیا علی کو عین اللہ اور ید اللہ تو وہ بھی مانتے ہیں. اب جو لوگ ذرا ذرا سی باتوں پریشان ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا صاحب دیکھیے آگے بڑھے جا رہے ہیں, غلو کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. اتنا تو یہ بھی مان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے
مارا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. اب لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سب نہ پڑھا جاؤں گا. کیوں؟ ان کا دیکھیے غلو ہوا جا رہا ہے اور آگے بڑھے جا رہے ہیں اور حد سے تجاوز کیے جا رہے ہیں. عجیب و غریب مسئلہ ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آتا. عجیب و غریب بات ہے. ذرا ذرا سی باتوں میں لوگوں کو غلو نظر آتا ہے، اور خاص طور سے اگر مولا کائنات کا تذکرہ ہو تو بہت جلدی لوگوں کو غلو نظر آتا ہے. قبلہ میں کوئی بات دہراتا نہیں، لیکن یہ بھی ایک پیغام ہے لہذا دہرا رہا ہوں، ورنہ قطعی نہ دہراتا. دیکھیے علامہ اقبال نے 2 مصرے کہے، میں نے آغا باخر کے مامبا نے پڑھا تھا، لیکن یہاں اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایام اعزاں میں اپنے اپنے وطن جاتے ہیں، ان مجلسوں میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے نئی بات ہو کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. یہ سنیے قبلہ، اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. یہ ذرا سا جو ہے اس کو بغور کیجئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مکمل طور پہ شیعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. وہاں مزاج ہی یہی ہے. عبید اللہ امرتسری نے ارجح المطالب لکھی، میں نے کہا یہ شیعہ تھے. ملا صالح کشفی الحنفی نے کوکب دری لکھی، میں نے کہا شیعہ تھے. اسی لیے انہوں نے اپنا لمبا چوڑا نام کتاب کے اوپر لکھا ملا صالح کشفی الحنفی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ لکھی، میں نے کہا یہ شیعہ تھے. جسٹس امیر علی نے کچھ حقائق تحریر کر دیے مولا علی کے سلسلے میں نے کہا شیعہ تھے. تو جو بھی فضائل علی میں کچھ لکھ دے وہ کہتے صاحب شیعہ. اب علامہ اقبال جیسا آدمی، پڑھے لکھے آدمی، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا شیعہ، نہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا شیعہ. سن رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا شیعہ. انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. علامہ اقبال آپ کو معلوم ہے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے علامہ اقبال کے مصروں کی یہ شرح کسی اور سے نہ سنی ہو. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شیعوں کے طریقے سے نہ بھی پڑھتا ہو، کلمے میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ٹھہر جاتا ہو، علی ولی اللہ نہ کہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اذان دیتا ہو، اذان میں حی علی خیر العمل نہ کہتا ہو، اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہتا ہو. بہت توجہ آپ حضرات کی. نماز اہل سنت کے طریقے پہ پڑھتا ہو، روزہ ان کے وقت پہ کھولتا ہو، حج میں احرام ان کی طرح باندھتا ہو، سب کچھ انہی کی طرح کرتا ہو، لیکن اگر علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا تشیع ضرور ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اس میں تشیع ضرور ہے. آپ خدا یعنی کیا سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، میں آپ کو کیا سنانا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اب آپ خاموش نہیں رہیں گے. اب وہ علامہ اقبال کی فکر تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب ہماری بات سنیے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہوا غیر شیعہ کے گھر میں، نماز پڑھی شیعہ حضرات کے طریقے پر نہیں پڑھی، روزہ رکھا غیر شیعہ حضرات کے وقت پر کھولا، سب کچھ غیر شیعہ حضرات کے طریقے پر کیا، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. اب ہماری بات سنیے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوا شیعہ کے گھر میں، نماز پڑھتا ہے شیعوں کی طرح، روزہ رکھتا ہے شیعوں کی طرح، حج کرتا ہے شیعوں کی طرح، لیکن اگر علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے تو تھوڑا تھوڑا وہابی ضرور ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد.
بس قبل بات تمام ہو رہی ہے. تو یہ ہے عدالت امیر المومنین. عدالت امیر المومنین, ہماری جان قربان سرکار امیر المومنین کی عدالت کے اوپر. بس عزیزوں, دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. صاحب کوکب دری ملا صالح کشفی الحنفی نے تحریر کیا ہے. بڑا عجیب و غریب معجزہ ہے, اور معجزہ بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے. جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ فیصلے میں معجزہ اور معجزے میں فیصلہ. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار امیر المومنین مدینے میں دوسری خلافت کا دور, ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ایک راستے سے گزر گئے. ایک قید خانے میں کسی کو رونے کی آواز آئی. غور سے دیکھا, ایک بچہ 13-14 سال کا قید خانے میں. غور سے دیکھا تو بچے کی حالت خراب, ہڈیاں دکھائی دے رہی, گوشت گھل چکا ہے, رو رہا ہے مسلسل. آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابو عبداللہ انصاری صحابی رسول کا بیٹا ہوں. نام سنا؟ ابو عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی تھے. نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. کہا بیٹا تم قید خانے میں کیسے آ گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے باپ اس دنیا سے گزر گئے. کہا مجھے معلوم ہے. کہا بڑی دولت چھوڑ کے گئے. کہا یہ بھی مجھے معلوم. کہا میری ماں نے عقد ثانی کر لیا. کہا یہ بھی ہمارے علم میں ہے. کہا شروع میں میری ماں میرے باپ کا پیسہ, میرے باپ کی رقم, میرے باپ کا مال اپنے دوسرے شوہر پر خرچ کرتی رہی. میں جب تک چھوٹا تھا تو برداشت کرتا رہا, خاموش رہا, میری سمجھ میں نہیں آیا. جب میں بڑا ہوا تو میں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ میرا مال ہے, میرے باپ کا مال ہے, تو تم اس کے اوپر کیوں خرچ کر رہی ہو؟ جب میں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو ایک دن میری ماں نے مجھے یہ کہہ کے گھر سے باہر نکال دیا کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں, میرے بیٹا ہونے سے انکار کر دیا. عزیزوں, اب ظاہر سی بات ہے عزیزوں, یہ دولت کی ہوس ہی ایسی ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں کہ جب حقیقی ماں ایسا کر سکتی ہے تو پھر اصطلاحی ماں کا کیا بھروسہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد بھائی, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. میرے بچوں میرے چھوٹے بھائیوں, اردو پڑھو تاکہ تمہاری سمجھ میں بھی یہ آ جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ورنہ اگر یہی حالت رہی تو نایاب ہلوری کو شعر پڑھنے میں لطف نہ آئے گا, میزم جدی کو مجلس پڑھنے میں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکال دیا اس نے کہا, اور پھر میں دربار میں آیا اور میں نے دربار خلافت میں آ کے کہا کہ بھائی میری ماں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تو میری ماں کو بلایا گیا. جب بلایا گیا تو میری ماں نے اپنی رقم خرچ کی اور 40 گواہ پیش کر دیے. پیسہ بولتا ہے تو 40 گواہ آ گئے اور 40 گواہوں نے کہا کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب میں قید خانے میں پڑا ہوا ہوں. تو مولا علی قید خانے سے چلے اور سیدھے دربار میں آئے, اور دربار میں آگے کہا تم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دربار میں آگے کہا تم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا. میں نے کہا ہاں فیصلہ کیا. کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ پھر سے سنا جائے. آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا. یہ اپیل نہیں ہو رہی ہے, اپیل نہیں ہو رہی. کبھی کبھی آپ اخبار میں دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی سپریم کورٹ نے خود سنگیان لیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. کہ ہم چاہتے ہیں یہ مقدمہ پھر سے سنا جائے. کہ یا علی جیسا آپ بہتر سمجھیں, ویسے ہم تو فیصلہ کر چکے, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر سے ٹھیک. عزیزوں بلایا گیا اس شخص کو, اس بچے کو قید خانے سے لایا گیا. اس کی ماں تک خبر بھجوائی گئی کہ اب علی یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اب کی وہ 80 آدمی لے کے آئی, دگنے آدمی لے کے آئی. کئی علی یہ سب کھڑے ہیں, یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. میرے مولا نے فرمایا مجھے ان سے گواہی نہیں سننا ہے. اگر علی چاہتے تو ان سے گواہی مانگتے, بحث کرتے, جرح کرتے,
اور فیصلہ کر دیتے. لیکن علی نے بتایا کہ یہ نسب کا معاملہ ہے, میری تلوار نسب پہچانتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ اس فیصلے میں گواہوں کی کیا کام, گواہوں کا کیا کام, گواہوں کی کیا ضرورت. اب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ علی کرتے کیا ہیں. مولا نے فرمایا ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے. پڑھیے گا, ملا صالح کشفی الحنفی نے لکھا ہے, جو شیعہ نہیں تھے, انہوں نے تحریر کیا ہے. انہوں نے کہا مولا علی نے فرمایا قمبر ذرا ایک تشت لے آؤ. قمبر تشت لے کے آئے. کہا ایک جراح کو بلاؤ. جراح آیا. جراح سے کہا کہ تم اس بچے کا تھوڑا سا خون نکالو. کیا سنا, تھوڑا سا خون نکالو. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تھوڑا سا خون اس بچے کا نکالو. جیسے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالا جاتا ہے, ایسے ہی جراح نے بچے کا خون نکالا. کہا اس ٹیسٹ میں ڈالو. ٹیسٹ میں ڈالا. کہا اس کی ماں کا بھی تھوڑا سا خون نکالو. اس کا بھی خون نکالا. کہا یہ بھی ٹیسٹ میں ڈالو. وہ بھی ٹیسٹ میں ڈالا گیا. مولا علی نے کہا ایک چادر اس ٹیسٹ کے اوپر ڈالو. ایک چادر اس ٹیسٹ کے اوپر ڈالی گئی. قسم خدا کی عجیب و غریب فیصلہ ہے. ایک مرتبہ میرے مولا اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہونے کے بعد کہا بتا یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں ہے. کیا سنا ہے, بتا یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں ہے. اب وہ 80 اس کے خریدے ہوئے آدمی بھی کھڑے ہیں, دربار بھرا ہوا ہے, خلیفہ بھی بیٹھا ہوا ہے. مولا علی پوچھ رہے ہیں یہ بتا کہ یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں ہے. لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لب ہلے, لیکن آواز تشت کے اندر سے آئی. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس کے لب ہلے لیکن آواز تشت کے اندر سے آئی. یا علی یہ میرا ہی بیٹا ہے, میرے اوپر تمہیں دنیا غالب آ گئی تھی, لہذا میں نے انکار کر دیا. یہ میرا ہی بیٹا ہے, یہ ساری دولت اسی کے باپ کی ہے. اور کہ آپ نے فیصلہ ہو گیا. لیکن ایک فیصلہ اور ہو گیا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھیا علی کے معاملے میں زبان نہیں بولتی, خون بولتا ہے. ایک صلوات برابر محمد والے خون بولتا ہے. آواز تشت کے اندر سے آ رہی. بس بات تمام. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں عدل و انصاف ہمیشہ ان سے وابستہ رہا. کبھی انہوں نے عدل کا دامن نہ چھوڑا, یا یوں کہوں کہ عدل نے کبھی ان کا دامن نہ چھوڑا. اس لیے کہ عدل کو زندہ رہنے کے لیے آل محمد کی ضرورت ہے. بس قبلہ آپ کو معلوم ہے کسی نے امام معصوم سے سوال کیا کہ یہ دنیا آپ کی اتنی دشمن کیوں ہے. کیا جواب دیا قسم خدا کہ یہ دنیا آپ کی دشمن کیوں ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارے عدل کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا, ہمارے عدل کی وجہ سے دنیا ہماری دشمن ہے. یہ ساری دشمنی اسی لیے تھی. انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ صرف عدالت ہی تھی. یہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں کہ مولا علی کے پاس کوئی آیا اور مولا علی نے ایک چراغ گل کر دیا اور دوسرا چراغ جلایا اور پھر بات کی. کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ چراغ جو جل رہا تھا اس میں روغن سرکاری تھا اور اس لیے میں نے گفتگو نہیں کی کیونکہ میں پیسے کا حساب کر رہا تھا, اور یہ جو ہے یہ میرے اپنے ذاتی کمائی کا روغن ہے, لہذا اس کی روشنی میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ واقعات لوگ یہ بتا دیتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آنے والے تھے کون. آپ کو معلوم ہے یہ آنے والے کون تھے؟ جانتے ہیں یہ آنے والے کون تھے؟ یہ طلحہ زبیر تھے. ایک سلامات پڑھے پر محمد وآلہ. یہ میرے خیال میں پڑھا ہی نہیں جاتا. ایک سلامات اور پڑھے پر محمد وآلہ. یہ آنے والے طلحہ زبیر تھے. اب یہ پوری ایک کہانی ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس گئے, پھر جب مولا علی کے پاس حکومت آئی تو یہ سوچے کہ ہم جائیں گے اور ہم کو مراعات ملے گی اور ہم کو فائدہ ہوگا اور خزانے کا منہ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا, اس لیے کہ ہم نے خلیفہ اول کی بھی مخالفت کی تھی اور خلیفہ دوم کی بھی مخالفت کی تھی. اب علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی, لہذا ہم کو بہت کچھ مل جائے گا. یہ وہی بات کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. اب جو علی کا یہ مزاج دیکھا تو بغیر کچھ کہے واپس آ گئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. سمجھ میں آیا کہ یہاں کچھ ہونے والا نہیں. اور اس کے بعد ان کی دشمنی بھی جگ ظاہر ہے, آپ جانتے ہیں, جس کی وجہ سے جنگ جمل واقع ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آل محمد پہ جو مظالم ہوئے وہ ان کے عدل کی وجہ سے, ان کی عدالت کی وجہ سے. یہ مولا علی کے سر پہ جو ضربت لگ رہی, یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زہر دیا جا رہا ہے,
یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مولا اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں جی، ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں جی، یہ دن وہ ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ محو سفر ہے، بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی، گریا کرتے ہوئے گزر گئی، آنسو بہاتے ہوئے گزر گئی۔ زندگی بھر آپ کے چوتھے امام روتے رہے، کوئی خوشی ملی بھی اگر کربلا کے بعد ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ کربلا کے بعد کسی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ یہ واقعہ رونے کے لیے بھی ہے، آنسو بہانے کے لیے بھی کافی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں مجلس کریں تو کیا سوچ کے مجلس کریں، کہیں مجلس میں جائیں تو کیا سوچ کے جائیں۔ عزیزوں، یہ فرش عزائے حسین، اس کا احترام، اس کا تقدس ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔ کسی کے گھر اگر مجلس ہو تو یہ سوچ کے نہ جائیے کہ ہم فلاں صاحب کے گھر جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے جائیے کہ آپ آل محمد کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اور اگر گھر میں اپنے مجلس کیجئے تو پھر آنے والوں کا احترام یہ سوچ کے نہ کیجئے کہ یہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ یہ حسین پر رونے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک چاہنے والا، محبت کرنے والا ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا مدینے میں آنے کے بعد کا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو بڑی عزت افزائی ہو۔ امام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تمہاری بیٹی کو، تمہارے داماد کو سلامت رکھے، لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ واپس ہوا، اب ظاہر سی بات ہے مایوس تھا۔ راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہو؟ اس نے کہا امام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا امام کے پاس سے آ رہا ہوں اور اتنے مایوس، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا بات ہی ایسی ہے، ہم امام کے پاس گئے تھے اپنے گھر بلانے کے لیے، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی تقریب مسرت میں شرکت نہیں کرتے۔ اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا، ارے جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا، تم اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے۔ تم نے سوچا نہیں کہ وہ کس دل سے آئیں گے؟ اس نے کہا میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں تو صرف انہیں بلانا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ اس نے کہا تم بلانا چاہتے تھے نا؟ کہا ہاں ہم بلانا چاہتے تھے۔ کہا ایک بار پھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد امام سے کہنا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی۔ دیکھو کہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ عزیزوں یہ آیا، آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا اور کہنے لگا مولا فلاں دن فلاں وقت پر میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ وقت مقررہ پر امام تشریف لائے، اس نے لے جا کر امام کو ممبر کے پہلو میں بٹھایا۔ عزیزوں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ائمہ طاہرین جو مجلس میں آتے ہیں وہ ممبر کے پہلو میں، ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں۔ لہذا جب مجلس میں جایا کیجئے تو کوشش کیا کیجئے کہ جتنا ممبر سے قریب ہو کے بیٹھیں۔ یہ دور دور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا کوئی ممبر سے قریب ہوگا ائمہ طاہرین کی قربت کا شرف حاصل ہوگا۔ امام کو ممبر کے قریب بٹھایا۔ ہاں عزیزوں ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، جیسے جیسے ذاکر مجلس پڑھتا جاتا تھا لوگ روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے۔ آج جب ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گریا کر لیں، آنسو بہا لیں۔ اب جہاں خود وارث غم موجود ہو وہاں کیا عالم ہو۔
ذاکر نے خوب مصائب پڑھے، لوگ گریا کرتے رہے، لوگ روتے رہے، لوگ آنسو بہاتے رہے۔ ذاکر نے کبھی اون محمد کے مصائب پڑھے، کبھی جناب قاسم کی لاش کی پامالی کا تذکرہ کیا، کبھی بیان کیا کہ کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، کبھی تذکرہ کیا کہ عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، کبھی بیان کیا کہ اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی، کبھی بیان کیا کہ 6 مہینے کے بچوں کو لیے ہوئے حسین کھڑے تھے، آواز دے رہے تھے اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو، اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو فرمایا اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، تم خود آ کے پانی پلا دو۔ بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگا، باپ سے دیکھا نہ گیا، اٹھایا، اے علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، انہیں بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ بچے نے خوش زبان اپنی خوش ٹھوٹوں پر پھیری، دشمن منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ پھر سعد نے پکار کے کہا اے نا حرملا اختا کلام الحسین، اور مولا نے 3 بال کا تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ذاکر نے بیان کیا کہ کربلا کا میدان تھا، حسین ابن علی تھے، خنجر چل رہا تھا، کوئی خنجر روکنے والا نہ تھا، کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہ تھا۔ ارے وقت ذبح بھی حسین کو پانی نہ دیا گیا۔ ذاکر بیان کرتا رہا، لوگ چیخیں مار مار کے روتے رہے، گریا ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی۔ جب مجلس تمام ہوئی تب بھی لوگ بیٹھے ہوئے روتے رہے، فوراً اٹھے نہیں، بلکہ لوگ روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ جب گریے کی شدت کچھ کم ہوئی تو صاحب خانہ نے سوچا کہ سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا، سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عزیزوں جو اٹھا ممبر کے قریب آیا، آگے کیا دیکھا کہ امام ممبر کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسے تلاش تھی، اسے سوچا ہو سکتا ہے علماء کے درمیان ہو، جا کے علماء کے درمیان دیکھا امام نظر نہ آئے، شعراء کے درمیان ڈھونڈا امام نظر نہ آئے، جوانوں کے بیچ میں گیا امام کو نہ پایا، بوڑھوں کے بیچ میں آیا امام نہ ملے، بچوں کے بیچ میں تلاش کیا امام کو نہ پایا، ڈھونڈتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا، آگے کیا دیکھا جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی اپنی نالین امام وہاں تشریف فرما ہے، وہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ آگے بڑھا امام کے قدم پکڑ لیے کہ مولا یہ تو میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ امام نے اٹھایا، سینے سے لگایا، نہیں بھائی نہیں، گھر کسی کا بھی ہو، جب کوئی ہمارے بابا پر رونے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر رونے کے لیے آتا ہے جس پر رونے والوں کو اس پر رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر میری پھوپھی روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا، اگر میں روتا تھا تو نیزے سے اذیت دی جاتی تھی، اگر میری بہن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماشے لگائے جاتے۔